فلسطینیوں کے جو جائز حقوق ہیں ان کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنا، اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ایک وہاں کے عوام پر، خواتین پر، بچوں پر جو ناقابل بیان اس وقت ظلم ہو رہا ہے، ان ہاسٹیلیٹیز کو امیڈیٹ ختم کرنے، جنگ بندی کرنے، راحت کاری کے کاموں کو بڑے پیمانے پر اختیار کرنے، اور آگے چل کر اس مسئلے کے ایک مستقل حل کے لیے سب مل کر جدوجہد کرنے کی آواز یہاں بلند کی گئی۔ اس محفل میں امت کے بنگلور شہر کے تمام نمائندے یہاں موجود ہیں، علماء، جماعتیں اور تنظیموں کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، اور ہم سب کی یہ مشترکہ آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرے اور ہم سب کو جو ہے ان کے لیے کھڑے ہونے والا بنائے۔ ایک ایسی شرمناک بات ہے، اتنی ترقی کے باوجود آج انسان کو اس طرح سے مارا جاتا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر انسانیت کے قلوب مر گئے ہوں تو اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی آج ایک جانور سے بھی بدتر زندگی اور بدتر طرح سے جو ہے مسلمانوں کو، خاص کر کے ان بچوں پر بھی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھتے، کہ اگر ہم اپنی تاریخ کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہندوستانی سے زیادہ بہتر اس معاملے کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے ملک چونکہ غلامی سے گزر چکا ہے، ان حالات کو سمجھ چکا ہے، اسی لیے ہم سب سے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات سے ہمارا ملک آزاد ہوا، کن قربانیوں سے آزاد ہوا۔ آج وہ لوگ اپنی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے، تاریخ کو سمجھنا چاہیے، ہماری بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور ہمارے برادران وطن کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بھئی ہماری تاریخ ملک کی بھی وہی ہے، فلسطین کی بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی بہت پہلے ہماری حکومت تھی، ہمارا ملک تھا، جھوٹ ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ صرف 99 سال اسرائیل کی حکومت وہاں گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس سے بعد کوئی اور تاریخ نہیں ملتی کہ اس سے زیادہ ان لوگوں نے وہاں حکومت کی ہو، اور ہزاروں سال مسلمانوں نے اور کرسچنوں نے وہاں حکومت کی، اس کی تاریخ ملتی ہے۔ اور یہ جھوٹ مسلمانوں کو ایک پروپیگنڈے کے تحت دنیا میں پھیلا کر وہ قابض ہونے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو وہاں سے کھدیڑ رہے ہیں اور گھروں سے خالی کرا رہے ہیں، اور ظلم کر کے ان کے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، آج ہم سب یہاں جمع اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی تاریخ کو، اور ہمارا جذبات نہیں بلکہ ایمانی تعلق ہے۔ قبلہ اول کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو ہمیں کوئی کہا جائے کہ بھائی ہم مکے کی طرف اپنا قبلہ چھوڑ دو اور دوسری یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اسی طرح جو ہے وہ بھی قبلہ اول ہے، جیسا کعبۃ اللہ سے ہمارا تعلق ہے اسی طرح سے جو ہے قبلہ اول سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ موجودہ صورتحال ملک فلسطین کے حوالے سے بڑی دردناک اور تشویشناک ہے۔ ملت اسلامیہ کو اور برادران وطن کو حالات سے باخبر کیا جائے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری، بلکہ ایک انسان کی ذمہ داری، انسانیت کے ناطے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات تک مسئلے کو اور زندگی کے حالات کو محدود نہ رکھے، بلکہ دیگر مسلمانوں کی خبر رکھے، دیگر انسانوں کی خبر رکھے۔ اس لیے کہ قرآنی فارمولے کے مطابق ایک انسان کی جان تمام انسانیت کی جان ہے۔ ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ آپ بخوبی حالات سے باخبر ہے جو ملک فلسطین میں حالات پیش آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے 75 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بغیر موجودہ حالات سمجھ میں نہیں آتے۔ آج جس بربریت اور ظلم کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام پر بمباری کی جا رہی ہے، یہ بڑی تشویشناک خبر ہے۔ ہر ایک انسان کا دل تڑپ جاتا ہے
جس کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر انسانیت ہوگی، دیکھیے گا حقوق بشر کے دعوے دار، انسان دوستی کے دعوے دار، انسانی آزادی کے دعوے دار آج کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ جب چھوٹے چھوٹے بچے، 3 دن کے بچے، 8 مہینے کے بچے، 3 سال 5 سال کے بچے، بے قصور بے گناہ معصوم بچے، عورتیں، بے گناہ انسان اس خطرناک بمباری کے نتیجے میں جو مارے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں بمباری، اسکولوں میں بمباری اور کیمپ میں بمباری، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت ایک مسلم، بلکہ بحیثیت ایک انسان، یہ صرف اسلامی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک انسانی ذمہ داری اور انسانی فریضے کے ناطے ہم مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کے مقابل میں آواز احتجاج کو بلند کریں۔ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ جس بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے، ماضی قریب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ اتنے بزدل ہیں کہ وحشیانہ انداز میں جو بمباری ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شہید ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا ہے، دنیا کو چھوڑیے بلکہ عرب ممالک اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ہیومن رائٹس کا نعرہ لگانے والے اس وقت کہاں ہیں، کہ اتنا بڑا ظلم اس وقت ہو رہا ہے اور کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگتی۔ اس کو نہ صرف اس کی مذمت کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کو فوراً بند ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی اقدام ہونا چاہیے۔ اس لیے پتہ نہیں ہماری آواز کہاں تک پہنچے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو فوری بند نہیں کیا گیا تو اس پر کوئی ایسی کارروائی ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے عبرت بنے۔ میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی بھائیوں کو جو اس ظلم کو سہتے ہوئے بھی اپنے حقوق کے لیے وہ ایک استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فتح تو مظلوموں کی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشنوں کا سہارا۔ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے اور مظلوموں کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ فلسطین جو اپنے حقوق کی بازیابی اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں، ان کو ایک تو دہشت گرد کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، کتنا افسوسناک بات ہے۔ فلسطین اہل فلسطین کا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اور قابض ہوتا ہے تو یقیناً وہ ظالم کہلائے گا۔ جس طریقے سے ہمارا ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، انگریزوں نے آ کر یہاں قبضہ کیا، ظلم و زیادتی کی، تو یہاں کے عوام نے، یہاں کے ایک ایک قوم نے، ایک ایک فرد نے آگے بڑھ کر قربانیاں دیں، اپنے ملک کو آزاد کرایا۔ اسی طریقے سے ملک فلسطین وہ اہل فلسطین کا ہے، ان کو حق ہے کہ اس کے آزادی کے لیے جد و جہد کریں، اور اسرائیل جو کہ 75 سال سے وقتاً فوقتاً ظلم و زیادتی پر آمادہ ہے، اور افسوس کی بات یہ کہ دنیا کی بڑی سپر پاور طاقتیں نہ ظالم کو سمجھ رہی ہیں نہ مظلوم کو۔ ظالم کی مدد پہ اور
مظلوم کو نظر انداز کرنے پر آمادہ ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسانیت کو بھلا بیٹھے ہیں، انسانیت کو ایک دم نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ ظالم کو اور ظلم کرنے پر آمادہ کیا جائے اور مظلوم کو نظر انداز کیا جائے؟ اسرائیل جو کہ چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر، بیماروں پر اور ایسے بے گناہوں پر، عام انسانوں پر، سویلین پر بمباری کر رہا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے روا نہیں، نہ دنیا کی نگاہ میں، نہ کسی شریعت کی نگاہ میں، کسی بھی اعتبار سے وہ جواز ہے۔ آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی اور آج بھی ہمارا ملک فلسطین کے حق میں ہے۔ کیوں حق میں ہے؟ اس لیے کہ فلسطین کی اس زمین پر بسنے کا موقع دیا گیا تھا یہودیوں کو۔ شروع سے آپ دیکھیے، پوری تاریخ دیکھیے۔ آج ہمیں خوشی اس بات پر ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر پوری تاریخ بیان کی جا رہی ہے، پوری ہسٹری آ رہی ہے۔ جو ہسٹری معلوم نہیں تھی وہ ہسٹری معلوم کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہودیوں کو بسنے کے لیے ان کے پاس جگہ بھی نہیں تھی۔ بسنے کے لیے جرمنی والوں نے، ایروپ والوں نے، مختلف ممالک پر رہنے والے یہودیوں کو لا کر کے بسایا گیا تھا۔ ان کو سرزمین دیا گیا 2%، فلسطین کی مکمل زمین میں سے 2% زمین یہودیوں کو بسنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ حال یہ ہے کہ 88% زمین آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور صرف 12% زمین 10 کلومیٹر چوڑائی اور لمبائی 45 کلومیٹر کی چھوٹی سی جگہ اب فلسطینیوں کو غزہ کے نام پر وہاں پہ مختص کر دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، حق کے لیے، انصاف لڑ رہے ہیں۔ ہم اپیل یہ کرتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے حکمرانوں سے، ہمارے اپنے ملک کی پالیسی جس طرح بنی ہوئی ہے، دستور جس طرح بنا ہوا ہے، حق و انصاف کے فیور میں ہم نے بات کی ہے۔ ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے اپیل یہ کرتے ہیں کہ یہ جو فلسطینی اس وقت جو مظلوم ہیں پوری طرح سے، ان کی حمایت میں بات کریں، ان کے حق میں بات کریں۔ اور خوشی اس بات پر ہے کہ دوائیں یہاں سے بڑی تعداد میں یہاں سے بھیجا گیا، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن حکمران آگے بڑھ کر کے فلسطینیوں کے حق میں کام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ خاص کر کے اپنی ریاست کے ظالم کو ایک اور دوسری جو بات ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ عالمی قوت بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہمارا ملک کو ہمارا ملک آگے بڑھ کے ان ظالموں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، تب کہیں جا کر کے ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ میں آخری بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ریاست کے رہنے والے مسلمان نوجوان، ہندو بھائی ہو یا کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے کے والے کیوں نہ ہوں، ہم ہمیشہ سے سچائی کے فیور میں ہم بات کرنا چاہیے، حق کا اور انصاف کے حق میں ہم بات کرنا چاہیے۔ یہ پیغام، یہ میسیج ہمیں دیں، امن سے رہیں۔ یہاں کے ہندو اور مسلمان یہ اسرائیل میرا ہے یا فلسطین میرا ہے، ہم جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مل جل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو بنیاد ہمارے بزرگوں نے ڈالا ہے اس ملک کے اندر، انہی کی بنیاد ڈالے ہوئے راستوں پر ہمارے اپنے ملک کو چلانا ہوگا، ہمارے اپنے ملک کو لے کر چلنا ہوگا۔ ہم سب مل کر کے ایکجا ہو کر کے ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اپنی قوت کو صرف کرنا ہونا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس موقع پر مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ہم لوگ مظلوموں کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اچھی طرح سے ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اسرائیل اور عربوں کا نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ مسئلہ پورے دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ قبلہ اول کے حقدار وہی ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور شروع ہی سے روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور بے شمار لاکھوں انبیاء جو ہے وہاں پر 1,24,000 انبیاء میں سے بیشتر انبیاء جو ہے اس سرزمین کو اپنا مسکن بناتے رہے ہیں۔ وہ بابرکت زمین ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور پھر وہ مقام اسراء اور معراج ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سن 15ویں ہجری میں، یعنی ہجرت کے 15ویں سال میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ مسلمانوں نے نصارہ سے اس کو فتح کیا تھا، اور خود نصارہ نے
काबत इसकी चाबियाँ जो है हरम की चाबियाँ बैतुल मक़दिस की चाबियाँ वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की थी। तकरीबन उसके बाद से वो मुसलमानों के हाथ में ही रहा है। बाद में जब सलीबी जंगें हुई तो फिर सलीबियों ने मुसलमानों से उसको छीना और तकरीबन 88 साल तक जो है उनके हाथ में रहा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा जो है उसको हासिल किया। उसके बाद से बराबर मुसलमानों के पास रही। इस्तेमार आप जानते हैं ये दुनिया की जो आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतें हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जो है जुल्म व ज़्यादतियाँ की हैं, कमज़ोर मुल्कों को हड़पा है और वहाँ पर अपनी ज़ोर व ज़बरदस्ती के साथ अपनी हुकूमतें वहाँ पर कायम की हैं। उसमें से पूरा बर्र सग़ीर भी है और उनमें से शर्क़ुल औसत भी है, मशरिक़ वस्ता भी है। तो 1947 में ब्रिटानिया ने ज़बरदस्ती जो है वहाँ की सरज़मीन में इनको लाकर बसाया। मुख्तलिफ़ दुनिया के गोशों में बसने वाले यहूदियों को ज़बरदस्ती लाकर वहाँ पर बसाया और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के रेज़ोल्यूशन से एक आज़ाद रियासती हुकूमत इसराइल की वहाँ पर बनाई गई। और फिर वो ज़ोर ज़बरदस्ती से बंदूक के नोक पर वहाँ के अफराद को उनके घरों से निकाल कर बेघर करके लाखों फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला गया, उनके घरों को छीन लिया गया और जुल्म व ज़्यादती के साथ एक नाजायज़ रियासत जो है वहाँ पर कायम की गई। इसे पूरी दुनिया जानती है, यह हकीकत पूरी दुनिया जानती है। अब सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि आलमी ताकतें इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार बज़ाहिर दावा करने वाले, बड़े बड़े नारे लगाने वाले लोग, वो उसके साथ, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटानिया है, तमाम यूरोपीय अक़वाम है जो उसके साथ खड़ी हुई है। तो उम्मत मुस्लिमा को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ चंद मुट्ठी भर फ़लस्तीन के भाइयों का मसला नहीं है, बल्कि वो एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनाकर पूरे आलम इस्लाम को वो अपना ग़ुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये काम किया है और इसी वजह से जालिम को जुल्म करते हुए देखते भी हैं और उसका इतराफ़ भी करते हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा में रेज़ोल्यूशन पर रेज़ोल्यूशन पास हो रहे हैं कि इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है और इंसानी हुकूक़ को वहाँ इसराइल पामाल कर रहा है और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इसके बावजूद उसके पुष्पनाही पर खड़े हैं और ये देखते हुए भी कि जो है हज़ारों मासूमों का कत्ल, नाहक कत्ल हो रहा है, सिविलियंस पर जो है बम बरसाए जा रहे हैं, उनकी पूरी बस्तियों को तहस नहस कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार, झूठे अलमबरदार वो जो है उसके साथ खड़े हुए हैं।